اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 سے شروع کریں گے۔ پچھلی جمعرات کو ہم نے پڑھا اور سنا کہ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعات کافی ہم نے پڑھے اور سنے، اور پھر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا واقعہ شروع ہوا۔ ابھی وہی واقعہ جو ہے وہ آگے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم، یاد کیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب فرشتوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو ندا دی، ان کو پکارا، ان کو کہا ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے خاص کلمہ کی بشارت دیتا ہے، اپنی جناب سے اپنے خاص کلمہ کی خوشخبری دیتا ہے۔ اسمہ المسیح، کہ جن کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ ابن مریم، اور وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم ان کا نام ہوگا علیہ السلام۔ وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی معزز ہوں گے، انتہائی مکرم ہوں گے اللہ کی بارگاہ۔ ومن المقربین، اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے، دنیا و آخرت میں وہ معزز بھی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور وہ پنگھوڑے میں ہی لوگوں سے کلام کریں گے۔ وَكَهْلًا، اور وہ پختہ عمر میں بھی لوگوں سے کلام کریں گے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ صالح نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے۔ قالت، تو انہوں نے عرض کیا ربی، اے میرے رب، انا یکون لی ولد، میرے بیٹا کیسے ہوگا، یا کیوں کر میرے بیٹا پیدا ہوگا۔ ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ قال، تو فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا اسی طرح ہوتا ہے، اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ پیدا فرما دیتا ہے، تخلیق فرما دیتا ہے۔ اذا قضى امرا، سو جب بھی وہ کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے، فانما یقول له کن، تو صرف اور صرف کن کہتا ہے، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ سو اس کے لیے تو یہ مشکل نہیں ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح ہے کہ جب بھی وہ کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے تو وہ صرف لفظ کن یا کلمہ کن فرماتا ہے، ہو جا، تو فیکون، تو ہو جاتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اس کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ کسی بشر نے آپ کو چھوا ہے یا نہیں۔ تو یہ آیات مبارکہ جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو، اور ان کا آگے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا کہ اے اللہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے پھر سے فرمایا کہ اذ قالت الملائکہ، فرشتوں نے ندا دی۔ تو ہم نے لاسٹ تھرسڈے کو بھی پڑھا تھا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام میں چونکہ تمام فرشتوں کی خصوصیات تھیں، تو اس وجہ سے انہی کو ملائکہ کا لقب دیا گیا، اب کہہ سکتے ہیں۔ تو انہی نے وہ تمام فرشتوں کی خصوصیات کے ساتھ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو ندا دی، تو اس وجہ سے ان کو ملائکہ کا رتبہ دیا گیا، کہہ سکتے ہیں، یا ان کو ملائکہ کے لفظ کے ساتھ خطاب کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بشارت دے دی۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام، ان کا لقب ہم نے ابھی پڑھا کہ ان کو مسیح، یعنی المسیح عیسیٰ ابن مریم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہتے ہیں
کہ وہ بیماروں کے اوپر اپنے دستے مبارک پھیرتے تھے تو بیمار تندرست ہو جاتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ احمد بن یحییٰ نے کہا کہ آپ کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ بہت جلد مسافت طے کر لیا کرتے تھے۔ آپ نے کہیں پہ تشریف لے جانا ہوتا تھا تو بہت سپیڈ سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کا سفر جو ہے وہ شارٹ ہو جاتا تھا، جگہ ان کے لیے سکڑ جاتی تھی، تو وہ سفر بہت جلدی کر لیا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے کہا کہ آپ یتیموں کے سر پر شفقت سے بکثرت ہاتھ پھیرا کرتے تھے، ان کے سر پہ اپنا ہاتھ مبارک رکھا کرتے تھے اور کثرت کے ساتھ یہ کام کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے پھر آپ کو مسیح کہا جاتا ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ مسیح کا معنی رگڑنا یا مٹانا بھی ہے، تو چونکہ آپ کے مفروضہ تمام گناہ اللہ تعالی نے مٹا دیے تھے تو اس وجہ سے بھی آپ کو مسیح کہا جاتا ہے۔ پانچویں وجہ اس کی یہ ہے کہ جس مبارک تیل کے ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں پر مالش کی جاتی تھی، ایک مبارک تیل تھا، اسی تیل کے ساتھ آپ کے جسم کی مالش کی گئی، اور بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس تیل کو انبیاء کرام علیہم السلام کی علامت بنا رکھا تھا کہ جس نبی کو بھی اس کے ساتھ مالش دی جاتی تو گویا یہ ایک قسم کی دلیل ہوتی تھی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ چھٹی وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے جسم مبارک پر آلریڈی اس تیل کی مالش کی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ ساتویں وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ جس وقت آپ پیدا ہوئے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اپنے پروں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مس کیا، اپنے پروں کے ساتھ ان کو ٹچ کیا، ان کو مسا کیا تاکہ وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں، تو اس وجہ سے بھی آپ کو مسیح کہا جاتا ہے۔ تو یہ 7 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کا لقب دیا جاتا ہے۔ اب ایک لفظ جو ہے وہ دجال، آپ نے سن رکھا ہوگا، دجال کے بارے میں بھی مسیح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دجال جو ہے وہ مسیح اس وجہ سے ہے کہ وہ ممسوح العین ہوگا۔ ہم نے ایک ابھی لفظ پڑھا نا کہ مسیح کا معنی رگڑا ہونا ہے یا مٹایا جانا، تو دجال کا جو معنی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ رگڑی ہوئی ہوگی یا وہ نہیں ہوگی، بلکہ اس کی جگہ پتھر کی آنکھ ہوگی یا مٹی کی ہوگی، تو اس وجہ سے اس کو مسیح دجال کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ اس کا معنی رگڑنے والے معنی میں یا مٹائے جانے والے میں، تو اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، تو اس وجہ سے اس کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوں گے، وجیح ہوں گے۔ وجیح جو لفظ ہے عربی میں ایک لفظ ہے وجہن، جس کا مطلب ہے چہرہ، تو چہرہ جو ہے انسان کی سب سے معزز جگہ ہے، سب سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وجیح ہوں گے۔ اب یہاں پہ اس تفسیر میں یہ ہے کہ وجیح اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی نیکیوں اور مقبولیت کی وجہ سے سرخ رو ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کئی وجوہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اور آخرت میں سرخ رو ہوں گے۔ ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کے انتہائی برگزیدہ نبی ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ مستجاب الدعوات ہیں۔ مستجاب الدعوات مطلب کہ جن کی دعا قبول ہو، ان کی دعا مردود نہ ہوتی ہو۔ ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ فرمایا، ٹھیک ہے، اور مادرزاد اندھے جو تھے، نابینا جو پیدا بھی ہوتے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کی وجہ سے ان کو بھی بینائی عطا فرمائی۔ اسی طرح پھر جو برس والے کوڑی کے مرض میں جو مبتلا ہوتے تھے، کوڑ کے مرض میں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے شفا عطا فرمائی۔ تو یہ وہ چند ایک وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ بظاہر جو ہمارے پاس ہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا بہت مقام اور مرتبہ ہے۔ تیسری ایک یہ وجہ بھی ہے کہ وہ یہود کی لگائی ہوئی تہمتوں سے دنیا میں بری ہوئے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ثواب جزیل کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مقربین میں سے ہوں گے۔ اس میں سے یہ تنبیہ بھی ہے کہ انہیں کہ جب انہیں پھانسی دی جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو آسمانوں پر اٹھا لے گا، یعنی ان کو پھانسی نہیں دی جا سکے گی۔
یہود اور نصارہ یعنی یہودی عیسائی دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی، معاذ اللہ ان کو صلیب پر لٹکا دیا گیا، جبکہ اسلام اور مسلمان جو ہے وہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں کہ ان کو پھانسی نہیں دی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت کے ساتھ اپنی بارگاہ میں اٹھا لیا تھا۔ اب وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ کہ وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے، جبکہ جس کو سولی دی جاتی تھی عیسائیوں کے نزدیک اس کو معاذ اللہ لعنتی کہا جاتا تھا، یعنی ان کے ہاں یہ تھا کہ جس شخص کو پھانسی دی جائے وہ لعنتی ہے۔ تو اگر معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی جاتی تو وہ ان کے نزدیک تو یہ ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مقربین میں سے ہیں، ان کو پھانسی نہیں دی گئی۔ یہاں تک کہ اگر آپ دیکھیں جو عیسائیوں کی نیا عہد نامہ ہے اس میں بھی یہ مذکور ہے کہ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، معاذ اللہ۔ اب دیکھیں کہ وہ انبیاء کی توہین کرتے ہیں اپنے لحاظ سے، وہ بظاہر وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں یا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے وہ معاذ اللہ سولی پہ چڑھ گئے ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے، لیکن کیسا لفظ وہ استعمال کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ مسیح ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکا دیا گیا وہ لعنتی ہو گیا، الیاذ باللہ۔ تو ان کے ہاں بھی چونکہ ایک برائی یعنی ایک بری صفت تھی کہ کسی کو پھانسی دے دی جائے، تو اللہ تعالیٰ کیوں کر وہ صفت اپنے نبی کے لیے ان کو یعنی وہ سزا دیتا یا وہ ایسی چیز پہ ان کو جانے دیتا جو ان کے ہاں آلریڈی ایک برے استعارہ کے لیے، برے لفظ کے لیے استعمال ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ فرما لیا، ان کو اس سے بچا لیا۔ اب یہاں پہ ہم نے پڑھا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں لوگوں سے باتیں کریں گے۔ اب یہ تو ایک تعجب کی بات ہے کہ ایک بچہ کیسے بات کر سکتا ہے پنگھوڑے میں، چھوٹا بچہ، یہ تو ایک تعجب کی بات ہے، تو اس کا یہاں پہ بیان کرنا بنتا ہے کہ چونکہ ایک عجیب چیز ہے نا، ایک معجزہ ہوگا۔ وَقَهْلًا اللہ تعالیٰ نے فرمایا پختہ عمر میں بھی وہ لوگوں سے بات کریں گے، اور پختہ عمر کے بارے میں تفاسیر میں یہ ہے کہ وہ 40 سے لے کے 60 سال کی عمر اس کو پختہ کہا گیا۔ تو پختہ عمر میں تو ہر کوئی جو ہے ایک دوسرے سے بات کرتا ہے، تو اس میں ایسی کون سی عجیب بات تھی کہ قرآن پاک میں جو ذکر کی گئی اس میں بھی بہت عجیب بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہود اور عیسائی ان کے نزدیک چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی، ٹھیک ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے نزدیک جس عمر میں پھانسی دی گئی، ہمارے نزدیک جس عمر میں ان کو زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا وہ 33 ایئرز کی ایج تھی۔ تو اگر ان کو معاذ اللہ پھانسی دے دی گئی ہے تو قرآن پاک تو کہہ رہا ہے کہ وہ پختہ عمر میں بھی لوگوں سے بات کریں گے، تو گویا کہ یہ تو پھر غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بحفاظت آسمانوں پہ اٹھا لیا، جب واپس تشریف لائیں گے تو لوگوں سے جب وہ بات کریں گے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ کہولت میں بھی یعنی کہ پختہ عمر میں بھی لوگوں سے بات کریں گے۔ تو اس وجہ سے یہ بھی یہاں پہ بیان ہونا یہ بھی ان کا معجزہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اچھا یہ چیز، اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یہ سورہ مریم میں ہے کہ کتاب میں مریم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، یعنی یہود نصارہ اور مشرکین عرب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کو بیان کیجئے، آپ کی ولادت کا ذکر کیجئے، ٹھیک ہے۔ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ بیت المقدس سے نکل کر اس کی مشرقی جانب چلی گئی تو وہ ایک ایسی جگہ پر چلی گئیں جہاں پہ ان کے اور قوم کے درمیان ایک پہاڑ تھا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ اب یہ جو بیک گراؤنڈ ہے نا اس واقعہ کا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کے پاس آئے، تو وہ یہ صورتحال سی، بیت المقدس سے مسجد اقصیٰ سے آپ باہر نکل گئیں، اب شہر سے کہہ لیں آپ اور قوم یا لوگوں سے اب باہر جب دور چلی گئیں اور پہاڑی کے دوسری جانب چلی گئیں، یہاں پہ آپ اکیلی تھیں، تو اس صورتحال میں آپ کے پاس اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، اور آپ کے سامنے وہ بالکل ایک مکمل انسانی شکل میں حاضر ہوئے۔ یہ سورہ مریم میں بھی ذکر ہے کہ آپ بشرا سویہ کے لفظ ہیں کہ مکمل بشر کی صورت میں آپ ظاہر ہوئے، اور یہاں پہ تفسیر میں بھی یہ ہے کہ مکمل انسانی صورت میں آئے، ان کا رنگ سفید تھا اور بال گنگریالے تھے،
حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے جب ان کو اپنے سامنے دیکھا تو فرمانے لگی کہ میں تم سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، انی اعوذ بک، کہ میں آپ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، ان کنت تقیہ، کہ اگر آپ متقی ہیں، اگر آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تم سے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام سفید رنگ میں اور گنگریالے بالوں میں جس انسانی شیپ میں آپ تشریف لائے تھے وہ اس شخص کے مشابہ تھی جو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہی بیت المقدس میں پرورش پا رہے تھے۔ ایک شخص تھا جس نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ، ہم نے پڑھا نا کہ آپ کی پرورش جب آپ پیدا ہوئی تھی تو آپ کی والدہ آپ کو مسجد اقصیٰ میں بیت المقدس میں چھوڑ آئی تھی کہ یہ میں نے اللہ کے لیے وقف کر دی ہے۔ تو جب آپ کی وہاں پہ پرورش ہو رہی تھی ایک اور شخص کی وہاں پہ پرورش ہو رہی تھی جس کا رنگ سفید تھا، گنگریالے بال تھے۔ تو حضرت جبریل امین اسی کی شکل میں جب آئے تو آپ کو یہ گمان ہوا کہ خدا جانے کہ یہ شیطان کے اس میں آ گئے ہیں، بہکاوے میں آ گیا ہے وہی شخص، اور یہ اب میرے ساتھ معاذ اللہ بدفعلی کرنا چاہتا ہے یا کوئی ایسا اس کا برا ارادہ ہے۔ تو جیسے ہی ان کو آتے دیکھا تو آپ نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اگر آپ متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ میں تو محض تمہارے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اس کا پیغامبر ہوں، اس کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہوں تاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا عطا کرو، ہے نا۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا، یہاں حالانکہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو اسی طرح پیدا فرمائے گا، ابھی ہم نے جو پڑھا کہ اللہ تعالیٰ تو اسی طرح پیدا فرماتا ہے۔ تو جب کوئی چیز پیدا یا تخلیق کرنا چاہتا ہے تو وہ فرماتا ہے کن فیکون، تو ہو جا تو ہو جاتی ہے، اتنی سی بات ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ لڑکا اس لیے پیدا فرمانا چاہتا ہے تاکہ اس کو نشانی بنا دے، ٹھیک ہے۔ وہ ہماری طرف سے اس شخص کے لیے رحمت ہوگا جو اس کی تصدیق کرے گا، وہ لوگوں کی کتاب کی تعلیم دے گا، یعنی اپنے ہاتھ سے کتاب لکھے گا، حکمت کی تعلیم دے گا یعنی سنت کی تعلیم بھی دے گا، اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا۔ وہ بنی اسرائیل کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوگا، یعنی جو تمہارا بیٹا پیدا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کہ میں اس کے ہاتھ سے اپنی نشانیاں اور عجیب و غریب امور کو ظاہر کروں گا۔ اب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے یہ سارا کچھ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بتایا۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد حضرت مریم سلام اللہ علیہا حاملہ ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام قریب آئے اور انہوں نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری، تو اور وہ پھونک حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پیٹ میں چلی گئی، تو اس طرح ان کو حمل ہو گیا جس طرح عام عورتوں کو حمل ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا آپ کے جسم مبارک میں اللہ تعالیٰ نے دونوں وہ پانی رکھ دیے تھے جو ایک نارملی مرد میں ہوتا ہے دوسرا عورت میں ہوتا ہے، جس کے ملا تو ایک ان کی پشت میں تھا اور ایک ان کے اگلے حصے میں تھا۔ تو جب جبریل علیہ السلام نے ان کو پھونک ماری تو اس کی وجہ سے ان کے جسم میں ایک ہلچل پیدا ہوئی جس کی وجہ سے وہ دونوں آپس میں مل گئے، تو اس سے پھر بچہ پیدا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اینی بنا باپ کے وہ بہرحال پیدا ہوئے ہیں، یعنی جس طریقے سے بھی پھونک کے ذریعے ہوئے ہیں یا وہ آپس میں پانی ملا ہے، تو جیسے بھی وہ پیدا ہوئے ہیں یہ ایک بذات خود معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ میں کیسے، میری قدرت کیسی ہے، چاہوں تو بنا باپ کے پیدا کروں، چاہوں تو باپ اور ماں کے بنا ان کو تخلیق کر دوں، تو جیسے میں چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ اسی طرح پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کعبہ کی طرف یعنی بیت اللہ شریف میں طواف کر رہا ہوں، اس وقت میں نے سیدھے بالوں والے گندمی رنگ کے ایک شخص کو دیکھا جس کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے شب معراج کا واقعہ بیان کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم السلام ان کا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے زیادہ تمہارے پیغمبر کے مشابہ ہیں،
یا فرمایا کہ ان کی اولاد میں سے میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ ہوں، یعنی فرمایا کہ میری شکل و صورت جو ہے وہ سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میچ کرتی ہے۔ اور فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہ گندمی رنگ کے لمبے قد کے آدمی تھے، گویا کہ وہ قبیلہ شنوح سے ہیں، اور رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ سرخ رنگ کے ہیں اور ان کا قد مبارک درمیانہ ہے، ان کے بال سیدھے ہیں اور ان کے چہرے پر تل زیادہ ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں انبیاء اکرام علیہ السلام کے گویا کہ ان کی جو وجاہت تھی، ان کی شکل و صورت تھی، وہ بھی بیان فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بچپن میں بہت ہی عجیب و غریب امور کا مشاہدہ کرتے تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا تھا۔ جب یہ بات یہودیوں کو اور عیسائیوں کو پتہ چلی تو بنی اسرائیل نے ان کو ضرر پہنچانے کا یعنی نقصان دینے کا ارادہ کیا، اور ان کی والدہ کو ان کے متعلق خوف لاحق ہوا۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف چلی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں ذکر بھی فرمایا ہے سورہ المؤمنون میں، وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے ان کو اونچی ہموار زمین کی طرف پناہ دے دی، اس طرف ان کو بھیج دیا۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 13 سال کے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر سے ایلیا بیت المقدس کی طرف واپس جانے کا حکم دیا، یعنی ابھی بچے تھے تو عجیب و غریب جو معجزات صادر ہو رہے تھے ان کی طرف سے، تو یہودیوں نے ان کو قتل کرنا چاہا، تو ان کی طرف حکم آیا کہ آپ یہاں سے مصر کی طرف چلے جائیں۔ تو جب 13 سال کے ہوئے تو پھر واپس ان کو حکم آیا کہ آپ واپس بیت المقدس کی طرف تشریف لے جائیں۔ ان کے ماموزاد بھائی ان کو دراز گوش پر سوار کرا کر ایلیا لائے اور انہوں نے وہیں پر اقامت کی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر انجیل کو نازل فرما دیا اور ان کو تورات کا علم بھی سکھا دیا، انہیں مردہ زندہ کرنے، بیماروں کو تندرست کرنے کے معجزات عطا فرمائے۔ جو لوگ جو چیز اپنے گھروں سے کھا کے آتے تھے وہ بھی آپ بتا دیتے تھے، اور جو گھروں میں چھوڑ کے آتے تھے وہ بھی بتا دیتے تھے، تو یہ بھی معجزہ آپ کو عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے عجیب و غریب کاموں کے صدور کو دیکھ کر پھر لوگ خوف زدہ ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کی دعوت دی اور اللہ کا پیغام پھیل گیا۔ اب یہ سارا کچھ چل رہا ہے، درمیان میں ایک چیز اور ہوئی کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ 30 دن کے روزے رکھو، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی قوم نے، آپ کے جو فالوور تھے انہوں نے 30 دن کے روزے رکھے، تو فرمایا کہ جب تم 30 روزے پورے کرو گے تو تم جو دعا اللہ سے کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرما لے گا۔ تو قوم نے آپ کی بات کو سنا، مان لیا، اور انہوں نے 30 روزے رکھے، اور 30 روزے جب پورے ہوئے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آسمانوں سے مائدہ، ایک پکا پکایا دسترخوان نازل فرما دے۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ اے عیسیٰ آپ اپنے رب سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے اوپر آسمانوں سے ایک مائدہ، ایک دسترخوان نازل فرما۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا، اور دعا یہی کی تھی کہ اے اللہ ہمارے اوپر آسمانوں سے مائدہ نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ یہ ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا سمہ بن جائے اس کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا تھا، فرمایا آگے یہ آئے گا انشاءاللہ سورہ مائدہ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نازل تو فرما دوں گا، لیکن اس کے بعد اگر کوئی کافر ہو گیا یا کسی نے انکار کر دیا تو فرمایا کہ اس کو میں اتنا شدید عذاب دوں گا کہ جو پہلے کبھی کسی کو نہ دیا ہوگا۔ تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا فرمائی تو 2 اوپر تلے بادلوں کے درمیان فرمایا کہ ایک دسترخوان نازل ہوا، اوپر بھی بادل ہیں، درمیان نیچے بھی بادل ہیں، تو ان کے درمیان میں ایک بیسیکلی پروٹوکولڈ فوڈ ان کے پاس آئی ہے نا۔ تو فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ فرشتے اس دسترخوان کو اٹھائے ہوئے تھے، اس میں 7 مچھلیاں تھیں، 7 روٹیاں تھیں، سو تمام لوگوں نے خوب سیر ہو کے اس کو کھا لیا۔ حضرت سلمان
رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے عیسیٰ، یہ مائدہ ہے، اس کے بعد تم میں سے جس نے بھی کفر کیا اس کو میں ایسا عذاب دوں گا کہ جو اس سے پہلے کبھی یا تمام جہانوں میں سے کبھی کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی۔ حواریوں کو یہ خوف ہوا کہیں کہ اس مائدہ کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا سبب تو نہیں، کیونکہ اس کے بعد فرمایا نا کہ اگر کسی نے انکار کر دیا یا کافر ہو گیا تو یہ تو نہیں کہ یہ مائدہ یعنی دسترخوان جو نازل ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ناراض ہو گئے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھوکھوں کو، لنجوں کو، اندھوں کو، کوڑیوں کو اور دیوانوں کو بلایا اور فرمایا کہ اپنے رب کے رزق، اپنے نبی کی دعا اور اپنے رب کی نشانی سے کھاؤ، اور فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے برکت ہوگی اور اس کی وجہ سے نحوست تم سے دور ہو جائے گی۔ انہوں نے وہ کھانا کھا لیا، اور وہ 1300 مرد اور خواتین تھے جنہوں نے خوب سیر ہو کے اس کو کھانے کو کھا لیا۔ تو تفسیر میں یہاں پہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کو کھایا تھا تو اس کے بعد جو بھوکے تھے ان کی بھوک مٹ گئی، اور جو بیمار تھے ان کی بیماری سے ان کو شفایاب بھی مل گئی، تو جو ان کو مصیبتیں تھیں، نحوستیں تھیں، وہ ساری کی ساری ان سے دور ہو گئی۔ اور فرمایا کہ 1300 لوگوں نے، مرد و خواتین نے، جب وہ کھانا کھا لیا تو اس کے بعد جب دسترخوان پہ دیکھا تو کھانا ابھی بھی اتنے کا اتنا ہی موجود تھا۔ تو یہ وہ مائدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل فرمایا۔ اب کیا ہوا، جب سبھی لوگ کھا چکے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مائدہ کو واپس اپنی طرف، آسمانوں کی طرف واپس اٹھا لیا۔ تو اب یہاں تک یہ ہے کہ جس نے بھی اس دسترخوان سے کھایا تھا وہ تاحیات اس دنیاوی کھانے سے مستغنی ہو گیا، اس کو دوبارہ کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اور فرمایا کہ جس بیمار نے اس دسترخوان سے کھایا وہ تا دم حیات پھر وہ تندرست رہا، اس کو دوبارہ بیماری لاحق نہیں ہوئی۔ جس فقیر نے اس دسترخوان سے کھایا وہ ہمیشہ مستغنی رہا، اس کو دوبارہ کبھی فقر نہیں آیا۔ تو فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ جب اس کے بعد حواری جو ہے وہ تھوڑا نادم بھی ہوئے، کیونکہ زیادہ تر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن لوگوں کو بلایا تھا وہ کیا تھا، بھوکے تھے اور فقیر تھے، غریب تھے، ان کو بلایا۔ تو اب جو امیر تھے وہ کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی، یہ تو ہمارے ساتھ سبھی مل کے بیٹھ گئے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ ان کی باریاں مقرر کر دیں، کہ ایک دن پھر مائدہ نازل ہوتا تھا اور ایک دن غائب ہو جاتا تھا۔ 40 روز تک یہی معمول رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا کہ یہ میرا جو رزق ہے، مائدہ ہے، دسترخوان ہے، یہ صرف غریبوں، فقیروں اور جو یتیم ہیں ان کو دینا، جو غنی لوگ ہیں، جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان کو یہ نہ دینا، ان کو ضرورت نہیں ہے اس کی۔ تو یہ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ ان کا امتحان تھا کہ ان کو نہیں دینا، بلکہ جو غریب ہیں، جو لاچار ہیں ان کو دینا۔ اب کیا ہوا کہ جو غنی لوگ تھے، جو مالدار طبقہ تھا، وہ ناراض ہو گیا، وہ کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی۔ پھر انہوں نے برائیوں کو پھیلانا شروع کر دیا اور اس میں شک کیا کہ اس میں سے ایک شخص نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ معاذ اللہ کہ یہ کیا واقعی کلمت اللہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو جب یہ سارا ہوا اور فرمایا کہ یہ جو کھانا آتا ہے یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آتا ہے یا نہیں، تو جب یہاں تک یہ لوگ پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نے انکار کیا تو تمہارے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا، تو اب تم پر عذاب نازل ہوگا یا اس سے پہلے توبہ کر لو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے۔ اور یہ والا جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ جب انہوں نے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہی چاہتا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے، فإنہم عبادک، بے شک وہ تیرے ہی بندے ہیں، تو چاہے تو ان کو عذاب دے سکتا ہے، وہ تو تیرے بندے ہیں، وہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ وإن تغفر لہم، لیکن اگر تو ان کو معاف فرما دے، فإنک انت العزیز الحکیم، بے شک یا اللہ تو بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ تو گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سے چاہ رہے ہیں کہ یا اللہ معاف فرما دے، اور ان کو بھی انکرج کر رہے ہیں کہ آپ توبہ کر لیں اور معافی مانگ لیں۔ لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو عذاب کے نزول کی خبر بھی دے دی، اور اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 33 آدمیوں کو مسخ کر کے خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا، علیہ باللہ۔ تو رات کو اپنی
بیویوں کے پاس اپنے بیڈ میں سوئے، جب صبح اٹھے تو ان کے چہرے بدلے ہوئے تھے. تو صبح گندگی میں، گھاس میں اور لید میں وہ منہ مار رہے تھے اور یہ گندگی کھا رہے تھے، الیاذ باللہ. اور پھر اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے گھر والے ان کو دیکھ کر روتے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کو دیکھ کر روتے تھے کہ ان کے چہرے بدل چکے ہیں. اور جو ان کی فیملیز تھیں، جن کے یعنی لوگ جو ہے جن کی شکلیں بدلی تھی، تو وہ بھی اپنے گھر والوں کو یعنی اپنے فیملی ممبرز کو دیکھ کر روتے تھے کہ یہ کیا ہوا. اور یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو پکار کے ان کا نام لے کے بلاتے تھے تو وہ جواب بھی دیتے تھے، یعنی شکلیں بدل چکی ہیں لیکن سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، جواب بھی دیتے تھے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرماتے تھے، اے فلاں بن فلاں، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم پر عذاب آ جائے گا؟ کیا تمہیں بتایا نہیں تھا کہ تم پر عذاب آئے گا؟ تم توبہ کر لو، انکار نہ کرو. تو کہتے تھے کہ آپ نے ایسا ہی کہا تھا. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل میں سے کفار تھے ان پر لعنت کروائی، علی لسان داود وعیسی بن مریم، حضرت داود علیہ السلام کی زبان مبارک سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے نافرمانی سے یعنی نافرمانی بھی کی اور اپنی حد سے تجاوز بھی کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، من لعنہ اللہ وغضب علیہ، جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور غضب نازل فرمایا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، پھر ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بندروں میں تبدیل فرما دیا اور بعض کو خنزیر میں تبدیل فرما دیا، الیاذ باللہ. اب یہ دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کتنی بڑی رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے ایسے عذاب جو اس طرح سے آتے تھے ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا ہوا ہے. یہ آقا کریم کی وجہ سے ہم پر کتنی بڑی رحمت اور انعام ہے کہ جو ایسی اجتماعی اور جو بڑی پنشمنٹس آتی تھی وہ ساری کی ساری ہم سے روک لی گئی ہیں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی سیرت جو ہے اس کے بارے میں چند ایک چیزیں ہم پڑھ لیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا کردار مبارک اور آپ کی تعلیمات جو ہیں وہ کیا تھی. حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کی روٹی کھاتے تھے اور اکثر وہ پیدل چلا کرتے تھے، سواریوں پر سواری کرنے سے گریز کرتے تھے، نہ گھروں میں رہتے تھے، نہ چراغ روشن کرتے تھے، سوتی کپڑے نہیں پہنتے تھے، عورتوں کو چھوتے تک نہیں تھے، نہ خوشبو لگاتے تھے، کوئی چیز ملائے بغیر پانی پیتے تھے، یعنی جیسے ہم بناتے ہیں شربت بنا لیتے ہیں، دودھ سوڈا بنا لیتے ہیں، کوئی ایسی چیزیں، تو سادہ پانی پیتے تھے. اچھا، اس کو ٹھنڈا بھی نہیں کرتے تھے. انہوں نے کبھی سر میں تیل نہیں لگایا، نہ کبھی سر اور داڑھی کو کسی چیز سے دھویا، یعنی الگ سے ہوتا ہے جیسے بعض مہندی لگا لیتے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں، الگ سے کوئی چیزوں سے دھویا نہیں اس کو. زمین پر کوئی چیز بچھائے بغیر لیٹ جاتے تھے. صبح اور شام کے کھانے کے لیے کوئی اسپیشل اہتمام نہیں کرتے تھے. دنیا کی کسی چیز کی ان کو کوئی خواہش نہیں ہوتی تھی. اپاہجوں میں بیٹھتے تھے، مسکینوں میں جا کے بیٹھ جاتے تھے اور ان کے ساتھ ہی بیٹھ کے کھانا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیا کرتے تھے. ان میں کوئی بھی کراہت محسوس نہیں کرتے تھے اور کھانے میں کوئی اسپیشل ڈیمانڈ کر کے سالن نہیں لیتے تھے. بعض اوقات تو سالن کے بغیر ہی کھانا کھا لیتے تھے، ٹھیک ہے. اور صرف اتنا کھاتے تھے جس سے زندگی باقی رہے تاکہ سانس چلتی رہے، صرف اتنا کھاتے تھے. ہماری طرح تو خوب پیٹ بھر کے نہیں کھاتے تھے، معاذ اللہ، ہے نا. یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانیاں یہ ہوتی ہیں. ہم لوگ تو آخری سانس تک کھاتے ہیں، معاذ اللہ، جب تک سانس چلتے ہیں گلے تک آ جاتا ہے تو پھر بس کرتے ہیں، معاذ اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل کم کھاتے تھے یہ چیزیں، اور فرماتے تھے کہ یہ چیزیں اس کے لیے ہے جو مرے گا اور پھر اس کو بہت زیادہ حساب دینا پڑے گا. تو فرماتے تھے کہ کم کھاتا ہوں تاکہ تھوڑا حساب دینا پڑے. حضرت عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ سے کہا گیا کہ آپ شادی کر لیں. فرمایا کہ شادی کا میں کیا کروں گا؟ تو کہا گیا کہ آپ کی اولاد ہوگی. فرمایا کہ اگر اولاد زندہ رہی تو وہ آزمائش ہوگی، اگر مر گئی تو پریشانی کا باعث بنے گی، غمگین ہوں گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہا کہ اے حواریو، جو کی روٹی کھاؤ اور سادہ پانی پیو، امن اور عافیت کے ساتھ دنیا سے گزر جاؤ. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دنیا کی مٹھاس آخرت کی تلخی ہے اور دنیا کی تلخی
آخرت کی مٹھاس ہے۔ فرمایا اور اللہ بندے کے ناز و نعمت سے نہیں، اور فرمایا کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ ناز و نعمت سے نہیں رہتے بلکہ وہ سادگی سے رہتے ہیں۔ فرمایا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے بدترین شخص وہ عالم ہے جو اپنی خواہش کو اپنے علم پر ترجیح دیتے ہیں، جو اپنی خواہش پر چلتے ہیں اور علم کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی لوگوں کو کچھ بتاتے ہیں خود کچھ کرتے ہیں، الیاذ باللہ۔ اسی طرح حضرت شاہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ نیکی کرو جس نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہو اور تم اس کا بدلہ چاہتے ہوئے اس کے ساتھ نیکی کرو، ہے نا، بلکہ فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ نیکی کرو جس نے تمہارے ساتھ برائی کی رہے۔ یہ حقیقت میں نیکی ہے، جو برائی کرے اس کے ساتھ بھی نیکی کرو، جو نیکی کر رہا ہے اس کے ساتھ تو نیکی کرنی ہی ہے۔ حضرت عبدالعزیز بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بد اخلاق ہوتا ہے وہ اپنے نفس کو عذاب دیتا ہے، جو شخص زیادہ جھوٹ بولتا ہے اس کا جمال جاتا رہتا ہے۔ اور یہ چیز یہ دیکھنے میں بھی آتی ہے، زیادہ جھوٹ بولتے ہیں تو چہرے سے معاذ اللہ وہ جو روب اور دبدبہ ہے یا وجاہت ہے وہ چلی جاتی ہے۔ تو فرمایا اس کا جمال جاتا رہتا ہے۔ جو شخص لوگوں سے جھگڑتا رہتا ہے فرمایا اس کی عزت چلی جاتی ہے۔ اب سب لوگ اس سے بچتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، جب بھی بات کریں گے جھگڑے گا، تو اس سے بات ہی نہ کرنا بہتر ہے، اس سے جان چھڑاتے ہیں، لوگ دور ہٹتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو شخص بہت فکر کرتا ہے، ہر وقت کسی نہ کسی فکر میں ڈوبا رہتا ہے، فرمایا کہ وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ حضرت فضیل بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور گناہوں کو ترک نہیں کرتا اس کو ملکوت میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے پوچھا کہ خالص عمل کی تعریف بیان کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ جس عمل کے متعلق تمہاری یہ خواہش نہ ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں وہ خالص عمل ہے۔ جو اچھا کام کر کے تم چاہو کہ لوگ مجھے کہیں کہ یہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، تو وہ خالص عمل نہیں ہے۔ تو پوچھا گیا کہ نصوح للہ کیا ہے؟ توبۃ نصوحہ کا لفظ قرآن پاک میں بھی ہے کہ خالص توبہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ نصوح للہ کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا کہ لوگوں کے حقوق سے پہلے اللہ کا حق ادا کرو، اور جب تمہارے سامنے دو کام ہو، ایک دنیا کے لیے ہو ایک اللہ کے لیے ہو، تو ہمیشہ وہ کام پہلے کرو جو اللہ کے لیے ہے، دنیا والا کام مؤخر کر دو، اس کو بعد میں کرو۔ اللہ اکبر۔ نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی شخص ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ یہ خواہش نہ کرے کہ اللہ کی عبادت پر اس کی تعریف، یعنی کبھی بھی کوئی بندہ اللہ کی عبادت میں یا اس میں ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ اس کے دل میں ذرہ بھی یہ باقی رہے کہ لوگ مجھے دیکھیں اور کہیں کہ میں بہت نمازی ہوں، لوگ مجھے دیکھیں تو کہیں کہ میں بہت چیریٹی کرتا ہوں، میں بہت، تو جب تک ذرہ بھی یہ چیز اس کے دل میں ہوگی فرمایا کہ وہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکے گا۔ حضرت ہلال بن یساف بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نفلی روزہ رکھے تو اپنی داڑھی میں تیل لگائے، اپنے ہونٹوں پر ہاتھ پھیرے اور لوگوں کے سامنے اس طرح آئے گویا کہ وہ روزے سے نہیں ہے، اور جب دائیں ہاتھ سے کچھ دے تو بائیں ہاتھ کو مخفی رکھے، یعنی بائیں ہاتھ کو پتہ تک نہ چلے، اور جب نفلی نماز پڑھے یا نفل عبادت کرے تو کمرے کو بند کر لے تاکہ لوگ اس پر مطلع نہ ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ طریقہ ہے حقیقی طور پر اللہ کو راضی کرنے کا اور ایمان کی حلاوت کو پا لینے کا۔ اسی طرح پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا جب نزول ہوا تو امام ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت یعلا بن شداد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 رمضان المبارک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، اور 12 رمضان المبارک کو حضرت داود علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، اور 1000 اور زبور کے نازل ہونے کے 1050 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 18 رمضان المبارک کو انجیل نازل ہوئی، اور 24 رمضان المبارک کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اس روایت کے مطابق۔ ہاں اللہ اکبر۔ اگر 24 کو بھی دیکھیں تو 25ویں رات ہے، تو گویا کہ وہ بھی لیلۃ القدر ہے۔ حالانکہ علماء کرام کے بعد پاس جو متفق
زیادہ جو معتبر روایات ہیں وہ یہی کہ 27ویں رات تھی قرآن پاک کی نزول کی رات. لیکن ڈفرینٹ روایات ہیں. تو اس روایت کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں پچھلی جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کی تاریخ بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ 6 رمضان المبارک کو تورات نازل ہوئی، 12 کو زبور نازل ہوئی، 18 کو انجیل نازل ہوئی. تو گویا کہ چاروں کی چاروں کتابیں جو ہیں وہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہی نازل ہوئی ہیں. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں کی طرف اٹھایا جانا، امام ابو القاسم علی بن حسن ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام میں کسی نبی کے زمانہ میں اتنے عجیب و غریب واقعات نہیں ہوئے جتنے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی حیات میں واقعات ہوئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور آپ کے آسمان پر اٹھائے جانے کا سبب یہ تھا کہ بنو اسرائیل میں ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس کا نام داؤد بن بوزا تھا. اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے کسی کو روانہ کر دیا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر انجیل نازل کی، اور جس وقت آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اس وقت آپ کی عمر مبارک 34 سال تھی، اور آپ کی نبوت کا زمانہ جو ہے وہ 20 سال کا ہے. تو گویا کہ اس روایت کے مطابق 34 سال تھی. تو نارملی ہم روایات میں یہی پڑھتے ہیں کہ آپ 33 سال کی عمر مبارک میں آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، سورہ آل عمران آیت نمبر 55 میں آئے گا. بے شک میں آپ کی عمر پوری کرنے والا ہوں اور آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور کافروں کے بہتان سے، یعنی جو کہتے ہیں کہ آپ کو سولے پر چڑھا دیا گیا، اس سے آپ کو پاک کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اور ان سے محفوظ فرما کے اٹھا لیا. اب ہوا کیا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہود نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اور اس پر اتفاق کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو وحی دے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ انہوں نے یہ ارادہ کر لیا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام نیچے اترے جب، تو ان کے پر کے اوپر ایک سطر میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی جگہ جگہ پہ یہ منادی بھی جا رہی تھی اور جگہ جگہ پہ اشارے بھی جا رہے تھے کہ ایک نبی جو آنے والے ہیں اب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو ایک پر مبارک پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور کلمہ طیبہ لکھا تھا. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ اے عیسیٰ آپ دعا کیجئے کہ اے اللہ، یہ دعا سننے والی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نصیحت کی گئی یا سکھائی گئی دعا ہے وہ کہ جبریل امین علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ یہ دعا کیجئے، اے اللہ میں تیرے اسم عظیم کے واسطے سے دعا کرتا ہوں، میں صبح اور شام جس مصیبت میں گرفتار ہوں تو اس کو مجھ سے دور فرما. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے بندے کو اب اوپر اٹھا لو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا کہ اے بنو ہاشم، اے بنو عبد المطلب، اے بنو عبد مناف، ان کلمات سے دعا کیا کرو. قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا، جس قوم نے بھی ان کلمات کے ساتھ دعا کی تو عرش، 7 آسمان اور 7 زمینیں ہلنے لگتی ہیں اس کے ساتھ. یہ دعا میں اتنی جلالت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اتنی مقبول ہے کہ جو بھی ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے تو آسمان و زمین ہلنے لگ جاتے ہیں. عربی کی کیا آپ نے اردو پڑھا ترجمہ؟ عربی میں آپ کو بھیج دیتا ہوں بعد میں واٹس ایپ انشاءاللہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانے کا ارادہ فرما لیا تو وہ اپنے اصحاب کے پاس آئے. اب یہ ایگزیکٹلی صورتحال ہے، یہ ایک سچویشن ہے جو اس وقت وقوع پذیر ہوئی. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھانے کا ارادہ فرما لیا تو وہ اپنے اصحاب کے پاس آئے. وہ ایک گھر میں 12 آدمی تھے. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص مجھ پر ایمان لانے کے بعد 12 مرتبہ کفر کرے گا. اور جو 12 شخص وہاں پہ موجود ہیں ان کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ایک شخص مجھ پر ایمان لانے کے بعد 12 مرتبہ وہ کفر کرے گا.
اور پھر فرمایا کہ تم میں سے کون شخص ہے جس پر میری شبیہ ڈال دی جائے اور اس کو میرے بدلہ میں قتل کر دیا جائے اور وہ میرے درجہ میں پہنچ جائے، یعنی بظاہر میری شکل و شباہت اس پہ آ جائے گی، اور فرمایا کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو کیا ہوا، ایک سب سے کم عمر نوجوان جو وہاں پہ موجود تھا، اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اب دیکھ لیں کہ موت کو کون قبول کرتا ہے نا، تو اس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں اپنے آپ کو قبول کرتا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ یہ میں آپ کی شباہت لے کے اپنے آپ کو یعنی موت کے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر سے پوچھا، دوبارہ جب پیشکش کی تو اسی آدمی نے پھر سے کہا کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ پھر جب تیسری دفعہ پوچھا تو اسی نے اپنے آپ کو پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ اس پر ڈال دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روشن دان کی طرف سے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ جب یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے اس شخص کو پکڑ لیا جس پر آپ کی شبیہ ڈال دی گئی تھی، اور اس شخص کو انہوں نے سولی چڑھا دیا۔ تو یہ حقیقت تھی جو اس وقت وقوع پذیر ہوئی، تو اس کو سولی دے دی گئی۔ اور ان میں سے ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد 12 دفعہ کفر کیا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو پہلے فرما دیا تھا کہ تم میں سے ایک شخص ہوگا۔ تو وہ یہ بھی حقیقت میں ہوا۔ اب پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد ان لوگوں کے 3 فرقے بن گئے، ٹھیک ہے۔ ایک فرقے نے کہا کہ ہم میں اللہ موجود تھا، الیاذ باللہ، جب تک اس نے چاہا وہ ہم میں رہا، اور جب اس نے چاہا وہ آسمانوں پر واپس چلا گیا۔ اور اس فرقے کا نام یعقوبیہ ہے۔ ایک دوسرا فرقہ بنا جس نے کہا کہ ہم میں اللہ کا بیٹا موجود تھا، جب تک اس نے چاہا وہ ہم میں موجود رہا، اور جب اس نے چاہا تو وہ واپس اللہ کی طرف چلا گیا، معاذ اللہ۔ تو اس دوسرے فرقے کا نام نستوریہ ہے۔ اور ایک تیسرا فرقہ تھا جس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جب تک چاہا ہم میں رہے، اور جب اللہ نے چاہا ان کو اپنی طرف واپس اٹھا لیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان ٹھہرائے، یعنی اس وقت کے، اب آج کی زبان میں ہم ان کو عیسائی کہیں گے، لیکن اس وقت کے جو مسلمان تھے، یعنی جو صحیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے۔ اور انہی میں سے پھر غالباً وہ اصحاب کہف بھی تھے بعد میں، جو حقیقت میں ایمان رکھنے والے تھے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ان کا واقعہ بھی سورہ کہف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ لوگ غار میں جا کے سو گئے، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے 309 سالوں کے بعد ان کو زندہ واپس اٹھایا۔ تو یہ وہ مسلمان ہوئے۔ تو بیسک وہیں سے پھر 3 فرقے ان میں بن گئے، اور آپس میں اختلاف شروع ہو گیا۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو آج کی ان آیات کے تحت اختصار کے ساتھ بیان ہو سکتی ہیں۔ آگے کچھ اور چیزیں ہیں جو ابھی ہمارا ٹائم ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دی ہم نے ان کو پڑھ لیا۔ سو نیکسٹ انشاءاللہ العزیز تھرسڈے ہم آیت 48 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، ہماری آج کی ترجمۃ القرآن کی اس کلاس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے مولا، جو تیرے کلام مجید سے ہم نے جو آیات تلاوت کی ہیں، جو ان کا ترجمہ پڑھا، جو ان کی تفسیر پڑھی ہے، میرے مولا، اس میں سے جو کچھ بھی صحیح کہا گیا، پڑھا گیا، سنا گیا ہے، میرے مولا، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، میرے مولا، اپنی رحمتوں کا صدقہ عفو و درگزر فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو قرآن پاک پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، اس کی اچھی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کا فہم ہم سب کو نصیب فرما، اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، قرآن پاک کو ہمیں اپنی زندگیوں پر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، آج کی اس قرآن پاک کی کلاس کا صدقہ، اس ترجمہ کا صدقہ، اس تفسیر کا صدقہ، میرے مولا، آج کے جو کھانے کا انتظام کیا گیا ہے محترم ڈاکٹر مزمل صاحب کی طرف سے، میرے مولا، اس سب کا ثواب ہم ان کے مرحوم بانجے کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اور میرے مولا، ہمارے محترم قاری رفیع الدین سیالوی صاحب کی روح کو بھی پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ میرے مولا، اس کلاس کا صدقہ، اس کھانے کا صدقہ، میرے مولا، اس سب کا صدقہ، میرے مولا، ان مرحومین کے درجات کو بلندیاں عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت الفردوس کے باغوں میں سے باغ بنا۔
یا الہ العالمین ان کی آخرت کی تمام منازل کو ان کے لیے آسان بنا، اور میرے مولا ان کو قبر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور پہچان نصیب فرما، بروز حشر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما یا الہ العالمین۔ ان کے دنیا میں رہتے ہوئے اگر ان سے کوئی کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اپنی رحمتوں کا صدقہ وہ درگزر فرما، اور میرے مولا ان کی جو میرے مولا ان کی سیئات ہیں ان کو بھی حسنات میں تبدیل فرما، اور جو کچھ بھی اس دنیا میں اچھے اعمال انہوں نے سر انجام دیے ہیں میرے مولا اپنی رحمتوں کی وسعتوں کے حساب سے ان کو اس پر اجر عطا فرما۔ بالخصوص ہمارے محترم ڈاکٹر مزمل صاحب کے بھانجے جن کا انتقال ہوا ہے میرے مولا ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرما یا الہ العالمین۔ نوجوان اس دنیا سے گیا ہے میرے مولا ان کی فیملی کو صبر عطا فرما، اور اس بچے کو میرے مولا ان کے لیے بخشش اور مغفرت کا سبب اور ذریعہ بنا، اپنی فیملی کے اپنے والدین کی بخشش کا سبب اور ذریعہ بنا یا الہ العالمین۔ ان کی والدہ کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 20 سال تک اس کی خدمت کی ہے میرے مولا، ڈسیبل بچہ تھا میرے مولا، ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور ان کی والدین کی بخشش کا سبب اور ذریعہ بنا، اور ان تمام فیملی کو میرے مولا صبر جمیل عطا فرما، اور اس صبر پر ان سب کو اجر عظیم عطا فرما یا الہ العالمین۔ ہم سب کے والدین میں سے، اعزاء و اکارم میں سے، دوست احباب میں سے جو بھی اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخش و مغفرت فرما۔ ہمارے محترم طارق بھائی نے کسی کا بتایا تھا میرے مولا ان کی بھی بخش و مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلندیاں عطا فرما، سب کی قبروں کو جنت الفردوس کے باغوں میں سے باغ بنا یا الہ العالمین۔ ہمارے والدین میں سے جو بھی بیمار ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرما یا الہ العالمین۔ ہماری یہ دنیا بھی ہمارے لیے بہتر بنا، ہماری آخرت کو بھی ہمارے لیے بہتر بنا، اور مرنے سے پہلے ہم سب کو کلمہ شہادت نصیب فرما، اسی پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔